أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد العظیم الکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے علم میں ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج مسلسل کئی دنوں سے جاری اور ساری ہے. اور ایک بات، ماہ ربیع الاول شریف کی آج 5 تاریخ ہے اور غالباً 6 شریف لگ چکی تھی. ہمارے یہاں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر منایا جاتا. اہل سنت والجماعت سارے ائمہ برحق کو مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے کہ آج یوم شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے. تاریخ آج آپ کی ہے. آپ نے سنا ہوگا، عام طور پر ہمارے یہاں جلسوں میں بیان ہوتا ہے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ شہید کر دیے گئے. لیکن ہم بڑے زور و شور کے ساتھ شہیدان کربلا کا ذکر کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شہید کربلا کے بھائی جان کا بھی ذکر کیا کریں. بے شک، سبحان اللہ. بے شک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ کی یوم شہادت 5 ربیع الاول شریف ہے اہل سنت کے نزدیک. اہل سنت کے نزدیک. ویسے آج بات کرنی تھی خلیفہ قرآن پر. جس طرح سے آپ نے مسلسل تقاریر سماعت کی خلیفہ اول کے تعلق سے، خلیفہ دوم کے تعلق سے، خلیفہ سوم کے تعلق سے، تو آج تذکرہ انشاءاللہ ضمنی طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے نواسے، جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں پالا، جن کے کان میں اذان و اقامت خود فرمائی اور جن کا نام نبیوں کے امام نے خود حسن رکھا. جن کا نام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا. امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو مخفی فرما کر کے رکھا. جب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا علی شہزادے کا نام؟ تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسن ہوگا، ان کا نام حسن ہوگا۔ یہ وہ حسن مجتبی ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر بٹھایا۔ اور دوسری جانب کا میں ذکر کرنا ہے داماد رسول ذو النورین، نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا۔ بلکہ تھوڑا آگے بڑھے، کسی تضمین نگار نے کہا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا، حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب ہمیں ادھر بھی ذکر کرنا ہے، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن۔ اور آخری کا مصرع میں پیش کروں، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھوں۔ اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو ہم سب کے بھی رنج و علم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، اور سب سے بڑی فضیلت کی آپ ذو النورین ہیں، سب سے بڑی فضیلت ذو النورین ہیں، دو نور والے، دو نور والے۔ بھائی یہ دو نور والا لقب کیوں؟ دو بیٹی ان پر تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء تشریف لائے، اولاد والے ہوئے، بیوی بچے والے بھی تھے، مگر کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کسی انسان کو کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک ایک باپ دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہو۔ یہ خاصیت عثمان غنی کی ہے، یہ خاصہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی۔ اب جانتے ہیں جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوا نا، تو لوگوں میں بات ہونے لگی یار یہ دیکھو ایک کا انتقال ہوا نبی نے دوسری دے دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، سمجھے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کر جاتی تو میں عثمان غنی کو عطا فرماتا۔ یہ شان ہے عثمان غنی کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں دعوت اسلام حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق، اور جس وقت یہ مسلمان ہوئے اسلام میں داخل ہوئے نا، تو جانتے ہو ان کے چچا کو خبر لگی تو اس نے مارا، اونٹ کے چمڑے میں لپیٹ کر ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ ایک کوٹری میں کچھ ٹائم کے بعد آ کر کے کھولا اور کہنے لگا عثمان
کیا تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا؟ فرماتے قسم خدا کی چاچا میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب دیکھا نہ نئی بات بن گئی تو پھر آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو ہجرتین ہے، 2 بار ہجرت فرمائی آپ نے۔ ایک بار تو حبشہ گئے، پھر حبشہ سے واپس آئے، دوبارہ مدینہ بھی ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ اور جب مدینے میں تھے اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، آپ اس میں تشریف نہ لے جا سکے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کیونکہ حضرت رقیہ بیمار تھی۔ آقا نے فرمایا عثمان تم نہ جاؤ، تم رقیہ کی تیمارداری میں رہو اور تمہیں بدریوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، بدریوں کے برابر۔ اور جب بدر کا معرکہ ختم ہوا واپس آئے نا، صحابہ جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی حضرت رقیہ کو دفنا کر حضرت عثمان غنی واپس آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی بڑے سخی ہیں، زمانہ جانتا ہے سخاوت کا چرچا، اور وہ بڑی مشہور روایت ہے جیسے اسرا والی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبوک کی جانب نکلنا تھا، بڑی غربت تھی، بڑی غربت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا جیسے اسرا کی تعاون کے لیے صحابہ مدد کرے، سارے صحابہ جو کچھ تھا نا انہوں نے پہلی بار میں پیش کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا جناب عثمان غنی دیکھتے ہیں نا ابھی کوئی نہیں اٹھا، آپ کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ، ایک روایت میں 200 اونٹ، ایک روایت میں 100 اونٹ، فرماتے یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں پالانو سامان کے میری جانب سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات، یہاں تک کہ 1000 سپاہیوں کا خرچہ تھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب اللہ کے حبیب نے تیسری بار فرمایا، تیسری بار تو دل چاہ رہا تھا کھڑے ہو جاؤں اور عرض کروں یا رسول اللہ بس آقا رہنے دیں، جتنا خرچے کی ضرورت ہے سب عثمان غنی پیش کرے گا۔ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس وقت میرے پاس بامشکل 200 آدمیوں کا خرچ تھا اور میں نے 900 آدمیوں کی بات کر لی، 900 آدمیوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا بھی فرمایا۔ صحابہ تبوک کے جانب گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جناب عثمان کہتے میرے پاس ایک مال پڑا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں مل رہی تھی، میں نے سوچا تھا یار اسے اونے پونے کر کے بیچ دیں گے، مگر جب تبوک سے واپس آئے تو اچانک سے ایک گراہک آیا، ایک خریدار آیا، 11 گنا نفع دے کر کے اسے لے گیا، 11 گنا نفع دے کر کے۔ یہ ہے عثمان غنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت 12 سالوں تک رہی، 12 سال خلیفہ رہے، 6 سالوں تک آپ کے زمانے میں اسلامی سرحدیں وسیع بہت ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں اسلام کا پرچم پہ در پہ لہراتا جا رہا تھا، کئی بڑے ممالک فتح ہوئے، لیکن 6 سالوں میں علاقائی گورنر ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شکایت ہوئی اور ان گورنروں نے کچھ شرارتیں کی جس کی وجہ سے 6 سالوں میں خلفشار ہوا اور وہ خلفشار کافی طول پکڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سبب بھی وہی چیزیں بنی۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ مصر کے بلوائیوں نے شہید کر دیا ہے نا،
جانتے ہو مقتل کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا تھا. حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند کیا گیا. اللہ اکبر. 40 دن. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ شہید کیے گئے, آج لوگ نا اس بات کو بڑی پتنگر بنا رہے ہیں, یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. میاں بس اتنا سمجھ لے, جو میرے نبی کا صحابی ہے وہ ہم سے کئی لاکھ گنا افضل ہے. کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا, ہم کہتے ہیں بس اتنا جانو کہ اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر رب نے فرمایا ہم نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے, ان سے صحابہ سے. اور یہ صحابہ ہیں صحابہ. صحابی وہ خوش نصیب انسان جس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان کے ساتھ تشریف لے گیا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کارنامے اور بہت ساری کرامتیں بھی آپ سے ثابت ہوئی. آپ کے زمانے میں بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا گیا, کئی مربع میل پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. لیکن آپ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے بعد سیدنا مولا علی خلیفہ بنے, اور مولا علی شیر خدا کے بعد حضرت حسن مصطفیٰ خلیفہ بنائے گئے. حضرت امام حسن مصطفیٰ آپ 6 ماہ تک خلیفہ رہے. 6 ماہ اپنے نانا کی حدیث پر عمل فرمایا جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد 30 سالوں تک خلافت ہوگی اور اس کے بعد امارت و حکومت ہوگی. میں نے ایک دن بتایا تھا خلفائے راشدین 5 یہ میں نہیں کہتا, تاریخ الخلفاء میں بات موجود ہے. حضرت ابو بکر, حضرت سیدنا عمر, حضرت سیدنا عثمان, حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ. کون حسن مصطفیٰ؟ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جن کے لب کو چومے, جن کے لب کو چومے اور حسین اعظم کے گلے کو چومے. سوال ہوا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے میرے شہزادے کو میری امت کے لوگ زہر دیں گے اور اس شہزادے کو شہید کر دیں گے. آج اس پاک ہستی, پاک سیرت, پاک طینت کے یوم شہادت کی تاریخ ہے جسے زمانہ غوث العظم, غوث العالم کہتا ہے. حضرت امام حسن مصطفیٰ 12 امام میں سے دوسرے امام ہیں ہمارے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر پالے. جانتے ہو امام حسن کو کبھی نہ سیدہ پاک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے. بات سن رہے میری؟ کبھی سیدہ کے ساتھ بیٹھ کر, کیوں؟ ماں ہے, بیٹا کو ماں کے ساتھ کھا سکتا ہے نا, مگر آدم کا اتنا خیال فرماتے. ایک دن سوال ہوا آقا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے امی کے ساتھ؟ کہنے لگے مجھے خوف ہے نا کہ کسی لقمے کو میں اٹھانا چاہوں اور اس پر امی کی نظر ہو, امی اسے لینا چاہتی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امی کے اس لقمے کو اٹھا کر کھا لوں اور امی کے دل میں تکلیف ہو جائے. بیٹو دیکھ لو تمہارے امام کے حالات کو کہ کس درجہ ماں باپ کا ادب کیا ہے اور تم کو بوڑھے ہونے کے بعد گھر سے مار کر نکال دیتے ہو. شرم کرو. یہ وہ ہے نا جن کے لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ, انہیں رخ تک نہ دو, جنہیں تم نکال کر برڈ ہاؤس ڈال کر آتے ہو.
یہ بوڑھے ہو گئے، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے سن لے، کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی والدہ اس کے لیے دعا نہ کر دے۔ حج کرتے کرتے کعبے میں مر جانا، اگر ماں ناراض ہے جنت نہیں ملے گی۔ بے شک مقام ابراہیم کے درمیان، چاہے زمزم کے درمیان سجدے میں رہے، ماں ناراض ہو جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، امام ابن امام، بادشاہ ابن بادشاہ، آقا ابن آقا ہے۔ کون امام حسن مصطفیٰ؟ راکب دوش شہنشاہ امم، راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ یہ وہ شہید کربلا کے بھائی جان ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میرا یہ شہزادہ سید ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ سید کے معنی سردار یا مراد ہے؟ ویسے جو سیدہ فاطمہ اور سیدنا مولا علی کی اولاد ہے وہ سید ہیں، بے شک وہ سید ہے، مگر آقا فرماتے ہیں یہ میرا لال سید ہوگا جو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی امام حسن پاک ہے۔ ایک مرتبہ نا سیدنا امام حسن مصطفیٰ آپ جو ہے نا کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے، شہزادے ہیں، تھکن ہوئی نا تو ایک پتھر پر یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، پیر لٹکا کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، میرے نبی کے بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی میرے رسول کے، آئے نا اپنی چادر اتاری، قدموں کو صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، صحابہ سے سیکھے اہل بیت کا ادب، صحابہ سے کہ اہل بیت کا ادب کس درجہ کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن نے اپنے قدموں کو کھینچا، کہنے لگے نا آپ میرے نانا کے صحابی ہیں، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حسین، ہم نے جو آپ کے نانا سے آپ کی فضیلتیں سنی ہے، اگر جسم کی چمڑیاں نکال کر آپ کے نانین صاف کرے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ کی ذات، اللہ اکبر، بہت بڑی شخصیت، سیدنا امام حسن مصطفیٰ، اس ذات کا نام ہے نا، اس ذات کا کہ نانا جان جسے کندھے پر بٹھا کر بلاتے تھے، جب کہے نانا، مکے کے مدینے کے بچے اپنے والدوں کے ساتھ جانوروں پر بیٹھ کر لگام پکڑ کر چل رہے ہیں، عنبری زلفوں کو پکڑا دے حبیب۔ دنیا میں کوئی ایسا نواسا نہیں اور کوئی ایسا نانا نہیں۔ جان تو اتنے بڑے سخی، ایک دن زور کی نماز ادا کی نا، 1,00,000 درہم لے کر بیٹھ گئے، 1,00,000 عصر تک سارا بانٹ کر ختم کر دیا، عصر تک پورا ختم۔ آپ کے شہزادے آئے، کہنے لگے بابا ایک کرتا سلا لیتے، قمیص شریف پٹی ہوئی ہے بابا۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے لال، تجھے تو پہلے خبر کرنی تھی نا، اب تو سارا اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا۔ سارا بہت بڑے فیاض، بہت بڑے سخی، اللہ اکبر۔ اور یہ بڑی مشہور بات ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا ہے نا۔ اچھا، یہ جو آپ کو زہر خوارنی کی بات کی جاتی ہے، اور امام حسن مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرمائی، اب جس سے حسن پاک نے صلح کی اس سے صلح کرو، اور جس سے حسین نے جنگ کیا اس سے جنگ کرو۔ لیکن آج یہ عجیب حرکت کر رہے ہیں، وہ ایسا کیے، یہ ایسا کیے۔
جناب علی وہ مجتہد ہے، کاتب وحی ہے، اور مجتہد اجتہادی خطا بھی کرے تو اس پر اسے ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کونوں سے غلطی دکھانے والے ہو؟ امام حسن مصطفیٰ نے صلح فرما لی، اور میرے آقا کی حدیث کی میرا لال مسلمانوں کی دو گروہوں کے اندر صلح فرما دے گا، خون ریزی ہونے سے بچا لے گا۔ جب تو 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی حضرت امام حسن کے ہاتھ پر، جناب امام حسن مجتبیٰ اگر چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر نانا جان کی حدیث پر عمل کرنا ہے، نانا کے وعدے کو نبھانا ہے، نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے۔ 40,000 لوگ۔ اب جس وقت آپ نے خلافت چھوڑی نا تو کچھ لوگوں نے آپ کو یار المسلمین کہا، تو آپ نے جب سنا فرماتے ہیں یار خیر من النار، آر بہتر ہے آگ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہو امام حسن پاک نے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی، اگر وہ غلط آدمی ہوتے تو صلح کرتے، کیا خلافت دے دیتے؟ کیا خلافت دے دیتے انہیں؟ یار ذرا سوچنا صحیح، اگر قرآن کے مقابلے کوئی حدیث آئے، علماء موجود ہے، حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے ہی حدیث کے مقابلے اگر کوئی تاریخ کا حوالہ ہے، تاریخ چھوڑ دی جاتی ہے، حدیث رسول پر عمل کیا جاتا ہے۔ حدیث رسول پر پتہ نہیں کہاں سے تاریخیں گڑھ کے آ گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ نے صلح فرما دی، اور جانتے ہو پھر مدینے میں رہنے لگے، مدینہ شریف کے اندر اپنے نانا کے قریب میں زندگی گزارنے لگے۔ آپ کو 3 بار زہر دیا، 3 بار۔ پہلی بار تو کسی نے شربت میں ڈال کر پلایا تو آپ کے پیٹ میں بڑی درد ہوئی، شدت کی تکلیف۔ سیدنا امام حسین نے کو بلایا، اور بلانے کے بعد طبیبوں کے طبیب کے پاس تشریف لے گئے، یعنی حبیب کے پاس تشریف لے گئے، نبیوں کے امام کی بارگاہ میں گئے، نانا جان کی بارگاہ میں دعا کی، زہر کا اثر چلا گیا۔ سبحان اللہ، زہر کا اثر کافور ہو گیا۔ دوبارہ کسی نے کھجور میں ڈال کر زہر دیا، پھر تکلیف ہوئی، پھر نانا کی بارگاہ میں پہنچے، پھر نانا کی بارگاہ میں، اور جب نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے نا، اللہ اکبر، پھر نانا جان نے نظر رحمت فرمائی، واہ واہ کیا زہر کا اثر جاتا رہا۔ اور تیسری بار، اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ میری پیشانی کے درمیان سورہ اخلاص شریف لکھا ہوا ہے، تو آپ نے خواب بیان کیا، آپ نے خواب بیان کیا تو خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی ان قریب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ تیسری بات، آپ کے سرائی کے اندر ہیرے کی کنیاں پیس کر ڈال دی گئی، اور جسے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے پیا تو حلق سے لے کر ککڑیوں تک ساری رگیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اللہ اکبر، ساری ککڑیاں کٹ کر گرنے لگی۔ امام حسن پاک نے بھیا حسین کو بلایا، اور چہرے پر نہ کچھ آثار بتقاضے بشری دکھے، تو جناب امام حسین نے فرمایا بھائی گھبرائے نہیں، آپ تو ابھی نانا جان سے ملنے والے ہیں، آپ تو ماما جان سے ملنے والے ہیں، آپ تو اپنے ماموں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ابھی امی کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ کو آپ بابا جان وہاں ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر جانتے ہو، اب تاریخ کا سہارا لے لیں، امام جامی شواہد النبوہ صفحہ نمبر 318، واہ واہ کیا بات ہے۔ امام جامی شواہد النبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو امام حسن پاک کے پاس حسین اعظم موجود تھے۔ آپ نے پوچھا بھائی جان زہر کس نے دیا ہے؟
تو امام حسن پاک نے فرمایا حسین کیا کریں گے؟ کہنے لگے بھائی اس سے انتقام لوں گا، اس سے انتقام لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میرا زن ہے، اور زن کا فائدہ ہمیشہ فریق مخالف کو ہوتا ہے، یہ غالب گمان ہے، اور اگر جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں وہ نہیں ہوا تو میرے نانا کا ایک امتی بے گناہ قتل کیا جائے گا، اور میرا رب بہترین انتقام لینے والا ہے، میرا رب بہترین انتقام لینے والا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں، یہ تاریخ میں امام جامی نے اسے لکھا ہے کہ امام حسن نے نہیں بتایا۔ اب آج لوگ گڑ ڈالے، کیا جانتے ہو؟ آپ سب کو پتا ہے غالباً اکثر لوگوں کے تعلق یوپی اور بہار سے، وہ بڑی مشہور بات نہیں، وہ تو ان کی بیوی نے زہر دیا تھا معاذ اللہ۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، قرآن پاک میں تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث چیز خبیث لوگوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک بولے ذرا پاک مردوں کے لیے۔ اب مجھے ذرا بتائیں نا، اتنا بڑا امام، امام اجل، امام اجل، اتنے بڑے امام، 12 امام سے دوسرے، مولا علی کے راج دلارے، سیدہ فاطمہ کے جگر کے پارے، مصطفیٰ جان رحمت کے قلب کے سکون، امام حسن پاک کی بارگاہ میں ایسی ویسی عورت آ سکتی ہے؟ نہیں، بولے ذرا آ سکتی ہے؟ تو کیا کہو گے یہ کہنے والا غلط ہے؟ جی میرے رب کا قرآن سچا ہے، بے شک میرے رب کا قرآن سچا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کا فرمان بدلتا نہیں، یہ رہا قرآن۔ اب آؤ حدیث کا سہارا لے لو، آؤ حدیث دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا جسم میرے شہزادوں کے جسم سے لگے جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ، ذرا آخر تک بولے، یہ اتنے لوگ زندہ ہیں کیا؟ سارے زندہ ہو نا؟ بے شک تو پھر ذرا حسین اعظم کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا حسین یا رسول اللہ۔ اب سنیں، ابھی تو یہ استدلال آپ نے قرآن سے سنا، آؤ حدیث کے سنیں۔ حدیث رسول میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا جسم شہزادوں کے جسم سے لگے جہنم کی آگ بولے حرام ہے، حرام۔ اچھا اتنے بڑے امام کو زہر دینے والا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا آپ بتا دیں، کہاں جائے گا؟ کہاں؟ پھر یار ذرا سوچے نا، جو ادا بنت اسد کون ہے؟ حسن کی بیوی، امام حسن مشتبہ کی بیوی، تو پھر حسین کے جسم سے حسن کے جسم سے ان کا جسم تو لگا ہوگا نا، پھر یہ جہنم کیسے جائیں گے؟ پتا چلا تیری تاریخ جھوٹی ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان تاریخ گردانی ہے صاحب۔ ارے سن، اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں کیسی بات کرتا ہے؟ کیا اللہ ایسی عورت کو بھیجے گا؟ نہیں، اتنے پاک لوگ، اتنے طیب و طاہر لوگ، ارے یہ تو وہ ہے کہ آیت مباہلہ میں اللہ اکبر کیا بات، جب رب فرمائے کہ ابھی بلاؤ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ابھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، سبحان اللہ، بلا لو اپنی بیویوں کو، بلا لو اپنی جانوں کو، اب جانوں کو بلا لو، اپنے بیٹوں کو بلا لو۔ تو جانتے ہو کسے بلایا؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، مولا علی، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک ہستیاں ہیں
یہ پاک تینت لوگ ہیں کہ جب نجران کی طرف گئے نا تو ان کے پادریوں نے دیکھا یوں دیکھ رہے تھے. وہ بڑا پادری کیا کہنے لگا یار ان سے مباہلہ نہ کرو. اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو ان میں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں گے اللہ باہر یہاں سے وہاں رکھ دے گا. اور یہودیوں نصرانیوں اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرو. اگر ان سے مباہلہ کرو گے صبح قیامت تک تمہاری نسلوں میں کوئی باقی نہ رہے گا. اچھا ایک بات وہ جان گئے تھے نا, ان کو پتا چل گیا تھا یہ اہل بیت ہے, یہ رسول کے گھر والے ہیں, ان سے جو لڑا گیا دنیا سے, ختم, نام و نشان مٹ گیا. آج دیکھو نا انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا, پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں. گھر سے وہ گئے گزرے دبے کچلے ہوں نصرانی مگر پائے جاتے ہیں. ذرا یزید کو دیکھ لو, کیا دنیا میں کوئی بیٹا اس کا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑ گیا تو مٹ گیا, وہ ہٹ گیا تو بچ گیا. امام حسن علیہ السلام مسلک اعلی حضرت, عشق محبت عشق محبت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, نعرہ حیدری. اچھا میں بات کر رہا تھا امام حسن مصطفیٰ. جانتے ہو جب آپ کے آخری لمحات تھے نا, آپ نے اپنے بھائی امام حسین سے فرمایا بھیا نانی جان کے پاس تشریف لے جاؤ اور پوچھو نا نانی سے. ویسے میں نے ایک بار اجازت لی تھی نانی سے, مگر دوبارہ بھی تم جا کر پوچھ لو کیا میں اپنے نانا کے روضے میں دفن ہو سکتا ہوں. اللہ, کیا نانا کے روضے میں؟ جب اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے نا اپنے نانی کے پاس, کہنے لگے نانی بھیا نے فرمایا ہے کہ نانی سے پوچھ لیں کیا میں اپنے نانا کے روضے میں دفن ہو سکتا ہوں. تو سیرہ پاک فرماتی ہے حسین نانا تمہارے ہے, تمہارے نانا کا روضہ ہے, تمہیں دفن ہو, تمہیں روکتا کون ہے؟ اللہ اکبر, تمہارے لیے تو اجازت ہی اجازت ہے. حضرت امام حسن مصطفیٰ کی وصیت تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے نانا جان کے روضے میں دفن کیا جائے, اور اگر بنو امیہ کے لوگ مزاحمت کریں, حسین جھگڑا نہیں کرنا, حسین لڑائی نہیں کرنا, حسین مجھے اماں جان کے پہلو میں دفن کر دینا. اللہ اکبر. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے نا اور آپ کا جنازہ شریف لے کر کے چلے, اس وقت مدینے میں گورنر مروان کا, مروان پہچانے مروان کو, ہے نا مروان لعنتی, لعنت خبیث, مردود, وہ مروان جب امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ لے کر کے چلے, امام حسین جانتے ہو کہ واحد جنازہ ہے جس پر تیر برسے, اللہ اکبر کبیر, جنازے پر تیر چلی, مزاحمت کی لوگوں نے تلواریں نکال لی. حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے بھی اپنی تلواریں کھینچی, بیچ میں سیدنا ابو ہریرہ آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حسین کیا بھائی جان کی وصیت یاد نہیں؟ کیا بھیا نے نہیں فرمایا تھا کہ خون ریزی نہ ہونے دینا, اگر مزاحمت کرے لوگ دفن ہونے سے تو امی جان کے پہلو میں دفن کر دینا. ذرا دیکھے نا, مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے علی کے لال نے حکومت چھوڑ دی. کیا بات ہے, علی کے لال نے حکومت چھوڑ دی اور پھر مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے نانا کے روضے میں دفن ہونا منظور نہ فرمایا, جنت البقیع کو پسند فرما لیا, نانا کی امت کو بچا لیا, نانا کی امت کو بچا لیا. یہ وہ حسین ابن حسن ابن علی ہے, اللہ اکبر, جنہوں نے قربانیوں پر قربانیاں دی ہیں. میاں جانتے ہو ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا, اسی مسجد نبوی میں لوگ ممبروں پر گالیاں دیتے,
کون بیٹا ہے جو برداشت کرے گا؟ शैतान है वो। حضرت امام حسن کے سامنے مروان ابن حکم مولا علی پر لعنت کرتا تھا، हरामी था वो। مگر میرے مولا کبھی جواب نہیں دیتے۔ लानती से। کیوں؟ بڑے صابر ہیں نا، بڑے شاکر ہیں نا سامنے، لیکن ایک دن اس نے اپنی ناک نہ بائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ سے صاف کیا، دائیں ہاتھ سے۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں کیا تجھے خبر نہیں یہ ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے؟ اب ذرا دیکھیں باپ کو کوئی کچھ کہے برداشت ہے، مگر نانا کی سنت کے خلاف کرے قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اسی بنو امیہ میں ایک بہت بڑے اور بہت نیک سیرت جنہیں ثانیہ عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز گزرے، کسی نے ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ فرماتے ہیں مارو اس کمبخت کو 20 کوڑے، مارو اسے۔ اور جانتے ہو اس زمانے میں منبروں سے شب و ستم کیا جاتا تھا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، اسلام کے پہلے مجدد، آپ بھی بنو امیہ سے ہیں، مگر ایک دن جانتے ہو جب یہ لوگ منبروں پر شب و ستم کرتے تھے، آپ نے سارے امویوں کو دعوت دیا، کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے لوگوں تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ کہا کیا مشورہ؟ کہنے لگے مشورہ دراصل یہ ہے کہ جانتے ہو میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، سن نے بلوغت میں قدم رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں میرے علاقے کا جو سب سے چوڑا آدمی ہے اس سے شادی کر دوں۔ سارے اٹھ کر کھڑے ہوئے، امیر المومنین ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے اعلیٰ ہیں، آپ امیر ہیں، آپ بنو امیہ کی شان ہیں، آپ بنو امیہ کی ناک ہیں، آپ کسی ایسے ویسے ایرے گہرے کو اپنی بیٹی دیں گے؟ ہمیں گوارا نہیں، ہمیں گوارا نہیں۔ سارے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سنیں عمر ابن عبدالعزیز کا جملہ، کہنے لگے جس علی کو منبروں پر گالی دیتے ہو نا، اس علی کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی دی ہے، اس علی کو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی دی ہے۔ اگر وہ ایسے ویسے ہوتے تو نبی اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیتے۔ یا کیا باتیں کرتی ہو تم لوگ؟ ہاں تو سارے خاموش ہو گئے۔ ان کے زمانے میں روک لگا، لوگ خاموشی اختیار کرنے لگے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ویسے یہ میلاد کا مہینہ اور ذکر ہونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا، مگر تاریخ بیچ میں آ گئی نا میرے مولا حسن کی، ہے نا؟ یاد رکھنا بات آئندہ کتنی تاریخ ہے؟ 5 ربیع اول شریف ہے نا؟ جی حضور شہادت مولا حسن علیہ السلام۔ آپ کے شہادت کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو سننی بھلاتا نہیں۔ ہمارے تو مولا علی بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے، مولا زین العابدین بھی ہے، مولا باقر بھی ہے، مولا زید شہید بھی ہے، مولا حسن عسکری بھی ہے، امام تقی بھی ہے، امام نقی بھی ہے، امام موسیٰ رضا بھی ہے، اور آخری امام ہمارا جو آئے گا سبحان اللہ، امام مہدی آخر الزمان ہے نا؟ بے شک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے بھی یہی کہتے ہیں اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنا۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے 29ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 208 پر باغی اہل بیت کے لیے ایک حدیث کوٹ کی ہے، اگر اجازت ہو تو سنا دوں؟ اجازت ہے، سنا دیں آپ کو؟ پھر آپ یہ نہ کہنا مولانا صاحب بڑا کڑوا بولنے لگا، یہ میں نہیں کہتا، یہ امام اہل سنت نے اللہ کے رسول کی حدیث نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں اہل بیت سے دشمنی کی 3 وجہ ہو سکتی ہے، 3 وصفیں جس بندے کے اندر ہوگی وہی اہل بیت سے بغض کرے گا، وہی اہل بیت سے بغض کرے گا۔ فرماتے ہیں یا تو وہ منافق ہوگا، کیا بات ہے، اب نہیں بولو گے، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو حیضی بچہ ہوگا، یا تو ولد الزنا ہوگا۔ مجھ پر احسان ہے میرے امام کا کہ ہم ان تینوں میں سے نہیں، ہم وہی سے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سنیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار أصحاب وجوه ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا۔ امام ہے، میرے امام نے سکھایا ہے کہ ہمارے لیے صحابہ بھی ہے، ہمارے لیے اہل بیت بھی ہیں۔ اور سنیں یہ نجات کا سفینہ ہے، اس سفینے میں سوار ہو جاؤ، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ استغفر اللہ کما قبل الخطایا وما علی البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔